دنیا ایک نئے سخت جنگی دور میں داخل ہو رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف چین اور درمیان میں کھڑا پاکستان۔ اگر پاکستان واقعی امریکی M-رام میزائل حاصل کرتا ہے تو کیا یہ صرف دفاعی سودا ہوگا یا عالمی طاقتوں کے درمیان ایک خطرناک توازن کی شروعات؟ جنوبی ایشیا کی فضاؤں میں ایک نئی خاموش جنگ جاری ہے۔ جدید میزائل، فیلڈ ٹیکنالوجی اور عالمی اتحادوں کی سیاست اب صرف سپر پاور تک محدود نہیں رہی، بلکہ پاکستان جیسے ممالک بھی اس شطرنج کے اہم کھلاڑی بن چکے ہیں۔ حالیہ رپورٹ اور دفاعی حلقوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا پاکستان امریکہ سے جدید میزائل حاصل کرنے جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو چین، جو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس صورتحال کو کیسے دیکھے گا؟ M-رام میزائل کیا ہے؟ M-رام 120 ایک جدید بیونڈ ویژن رینج فضائی میزائل ہے جو امریکی ساختہ ہے۔ یہ میزائل دشمن طیارے کو بہت دور سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دنیا کی کئی بڑی فضائی فوج اسے استعمال کر رہی ہیں۔ ہم M-رام کی اسپیسیفکیشن کی اگر بات کریں، M-رام ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، ایک جدید امریکی بیونڈ ویژن رینج میزائل ہے جو فضا سے فضا میں دشمن طیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بنیادی معلومات کی بات کریں، M-رام 120 درمیانی اور طویل فاصلے کا ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، امریکہ بناتا ہے۔ 1991 سے آج تک امریکہ، نیٹو ممالک اور کئی دوسرے ممالک اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی فزیکل خصوصیات کی بات کریں، اس کی لمبائی 3 سے 6 میٹر ہے، قطر اس کا 7 انچ، ویٹ جو اس کا تقریباً 161-162 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کے پنکھوں کا فلو تقریباً 0.48 میٹر ہے۔ اس کی رفتار اور کارکردگی کی بات کریں، زیادہ سے زیادہ رفتار میچ 4 سے میچ 49 تک ہے، یعنی تقریباً 4900 کلومیٹر پر آور۔ اس کی رینج کی بات کریں، M-رام 120C تقریباً 90 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے، اور M-رام 120D 130 سے 160 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے۔ اگر وار ہیڈ کی بات کریں، ہائی ایکسپلوزیو بلاسٹ فریگمنٹیشن، جو کہ یہ 18 سے 22 کلو گرام سال لے جا سکتا ہے۔ ڈیٹونیشن پروگنوسی فیوز قریب آ کر خود کار دھماکے سے پھٹ جاتا ہے۔ گائیڈنس سسٹم کی بات کریں، انٹرنل نیویگیشن سسٹم، خود کار ایکٹیو ریڈار ہومنگ، فلائٹ کے دوران مڈ کورس ڈیٹا لنک کیا جا سکتا ہے۔ اس کی صلاحیت فائر اینڈ فارگیٹ، ایک بار فائر کرنے کے بعد خود ہدف تک جاتا ہے۔ ہم اس کے فیچر کی بات کریں، ہر موسم میں استعمال ہو سکتا ہے، دن اور رات دونوں میں مؤثر، ایک ساتھ متعدد دشمن طیاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جدید الیکٹرانک وارفیئر کے خلاف بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ ہم اگر نتیجہ نکالیں، M-رام میزائل جدید دور کا ایک بہت طاقتور میزائل ہے جو دشمن طیاروں کو دور سے ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی خاص بات اس کا فائر اینڈ فارگیٹ سسٹم ہے جو اسے انتہائی خطرناک اور مؤثر بناتا ہے۔ یہ میزائل بھارت کے پاس بھی موجود ہے، خاص طور پر اس کے ڈاسو میزائل میں، اور دیگر جدید جنگی طیارے اور رافیل میں نصب ہیں۔ کیا پاکستان واقعی یہ میزائل خرید رہا ہے؟ اب تک پاکستان یا امریکہ کی جانب سے کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، تاہم دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی فضائیہ مسلسل اپنی صلاحیت بڑھانے پر کام کر رہی ہے۔ F-16 پاکستان پہلے بھی امریکی طیاروں کے لیے فائٹنگ فالکن M-رام حاصل کر چکا ہے، اس لیے تکنیکی طور پر فیوچر میں مزید اپ گریڈ یا نئے ویژن کا حصول ناممکن نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان امریکہ سے جدید ہتھیار لیتا ہے تو چین کا رد عمل کیا ہوگا؟ پاکستان چین کو کیسے مینیج کرے گا؟ پاکستان کئی برسوں سے ایک متوازن خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف چین کے ساتھ سی-پیک، دفاعی تعاون، مشترکہ جنگی منصوبے، اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ عسکری رابطے، ٹیکنالوجی، مالیاتی، سفارتی تعاون ہوتا ہے۔ اسلام آباد کی کوشش یہی ہوگی، امریکہ سے محدود دفاعی تعاون کو چین مخالف اتحاد کا حصہ نہ بننے دیا جائے۔ چین خود پاکستان کا بہت بڑا دفاعی پارٹنر ہے۔ پاکستان اور چائنا مل کر JF تھنڈر، جدید ڈرون، فضائی دفاعی نظام، بحری منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ چین جانتا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر امریکی کیمپ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ پاکستان کی بڑی دفاعی بنیاد اب چینی ٹیکنالوجی پر کھڑی ہے۔
पाकिस्तान की दफाई कब्जे का मरकज हमेशा इंडिया रहा है। अगर अमेरिका से कोई दफाई सामान लिया भी जाता है तो इसका मकसद खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना होगा, ना कि चीन के खिलाफ कोई साफबंदी। चीन मुमकिन तौर पर खमोश शफारतकारी इख्तियार करेगा। चीन खुलकर मुखालफत शायद न करे, लेकिन वो ये जरूर चाहेगा कि पाकिस्तान अमरीकी इंटेलिजेंस नेटवर्क से दूर रहे। चीन टेक्नोलॉजी की मालूमात लीक न हो, पाकिस्तान मगरबी साधनों का मुस्तकिल हिस्सा न बने। इसलिए फ्यूचर में चीन पाकिस्तान को मजीद जदीद हथियार और माशी महारात भी दे सकता है ताकि तल्लुकात मजबूत रहें। असल खतरा क्या है? पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तियों का तवाज़ुन है। अगर इस्लामाबाद ने दलिश फारती कदम उठाया, चीन नाराज हो सकता है, अमेरिका एतमाद खो सकता है और खित्ते में नई कशीदगी जन्म ले सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान होशियारी से चला तो दोनों ताकतों से फायदा हासिल करने वाला बहुत अहम मुस्लिम मुल्क बन सकता है। दुनिया बदल रही है, इत्तेहाद बदल रहे हैं और ताकत का मरकज भी तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान अब सिर्फ इलाकाई मुल्क नहीं बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान एक अहम जोग्राफियाई पुल बन चुका है। अमरान नाइल का सवाल सिर्फ इख्तियार का सवाल नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की आइंदा खारजा पॉलिसी, चीन के साथ तल्लुकात और जनूबी एशिया की ताकत के तवाज़ुन की कहानी है। क्या पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों को साथ लेकर चल पाएगा या आने वाले बरसों में उसे एक ताकत का इंतखाब करना पड़ेगा? यही सवाल फ्यूचर की एशियाई सियासत का सबसे बड़ा राज बन चुका है।